دین تک کدی بھول کے بھی نہ نہیں لیا تو گلاں ساڑے خلاف کر دیو تو پھر تسی انہاں دی ہاں وچ ہاں ملا دیو. ہاں جی مولوی ایسے ہوتے ہیں, جو ہوتے ہیں وہ ہوتے ہوں گے, لیکن ساڑی گل کرو نا. اسا کدھر دین دے بارے کوئی گل کیتی تو ساڑے اسی تے زندہ آنا بعد مر گیا تو پھر کی ہویا. میں تو ساری رات مسیتی بہنا, کسی نو درد ہوئے تے آ کے مینوں وہ درد دسے تے خدا واسطے دی مخالفت چھڑ دیو. بہت بڑا حضور نے فرمایا میں قبر تو بڑا خوفناک منظر نہیں ویکھیا. رأیت رسول اللہ, حضور فرماتے ہیں رأیت منظرن والقبر افزع منہ. حضور فرمایا میں بڑے بڑے منظر ویکھے, قبر تو بڑا خوفناک منظر میں کوئی نہیں ویکھیا. آج تو آنگو اسی کہنے ادھر چلو تسی مڑ کے جناب پھر واگاں توڑا کے تو پھر جناب سیاسیاں دیا گل. جی ٹھیک ہے, لیکن لبیک والے کیا کرنا چاہتے ہیں؟ لبیک والے حضور کے دین کو تخت پر لانا چاہتے ہیں. یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک. اے جڑا امام بوسیری دا شعر سی نا معراج شریف والا, ایک ایک شعر تے بندہ مردہ بھی زندہ ہو جاندہ. بندہ حضور دی معراج دے بارے عام بندہ اٹھ کے باتاں کرے کہ جی وہ کیسے گئے, وہ کس طرح ہوا, وہ کس طرح ہوا, وہ کس طرح ہوا. ایمان اینج ہونا چاہیے دا. سیدنا صدیق اکبر کو ابو جہل آیا, انہیں کہا جناب تواڈے نبی نے کیا میں راتوں رات مسجد حرام تو بیت المقدس کیا, پھر میں لا مکان گیا, واپس آیا کنڈی ہل رہی, پانی چل رہا, بستر گرم, اینج ہو سکتا؟ سیدنا صدیق اکبر نے یہ نہیں پوچھا میں جا کے پوچھنا دیکھنا پھر کیسے ہوا. اتنے کھڑیا فرمایا سننا ابو جہل انی لا اصدق بابعد منہ, میرے آقا اس سے بھی بڑی بات کریں تو میں ماننے کے لیے تیار ہوں. لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. یہ سمجھ آ جائے نا تو اقبال کلندر لاہوری جی نو آ جاندی, کہنا تور موجے از غبار خاناش کابرا بیت الحرم کا شاناس. اقبال کہنا تو تور پہاڑ دیاں گلاں کرنا, ساڑھے آقا و مولا دے گھر جڑا جھاڑو دیتا گیا نا او دے نا جڑا گرد و غبار اڑیا, تور پہاڑ تو دا مقابلہ نہیں کر سکتا. گل بندے نو کرنی نہ آوے ایویں جناب مولویاں اٹھ کے جناب ہاتھ بندیاں شروع کر دیتیاں. نا جتھے مولویاں پیراں تے جناب صوفیاں تے جا کے علم مک دینا او تو حضور دی شان شروع ہو گئی. ہاں جی لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ. صدیاں بعد جنہ دے غلام سلطان الہند خواجہ معین الدین اجمیری چشتی حسن سنجری نگاہ پاون تے 90 لاکھ نو کلمہ پڑھا دین, انہاں دے آقا دا کوئی اندازہ کر سکنا؟ یہ شان ہے خدمتگاروں کی, سردار کا علم کیا ہو. گلاں کر رہے ہیں میرے جائے مولوی ایک دو لفظ پڑھ کے حضور دے بارے گل کرے گا. لو جی خواجہ صاحب دے مبارک نا دی میں صرف صغیر تو آنو سنا دا. آنا یعین اعانتا فہو معین, آپ دا نام ہے معین الدین. دین نو انج پکڑ کے دین نو انج بلند کرنا, دین دی مدد کرن والے, دین دی مدد کرن والے یا حکمراناں دی مدد کرن, دین نو اتے لے آن والے یا حکمراناں دی ٹیسیاں کرنا. ہاں پیر ہوتا ہی وہ ہے جو دین کو اوپر لے جائے. لوگ کہتے ہیں آپ نے ہمارے پیر صاحب کے خلاف بات کی, میں کہا میری تو زبان چلے میں کسی پیر کے خلاف گل کر, لیکن پیر وہ جو سلطان الہند ہو, پیر وہ جو خواجہ قطب الدین بختیار کاکی ہو, پیر وہ جو خواجہ نظام الدین اولیاء ہو. بادشاہ ملن آیا تو فرمایا میں تیرے واسطے دعاواں کرنا, میں نو ملن نہ آویں. خواجہ نظام الدین فرمایا ملن نہ آویں. انہیں کہا نہیں جی میں تے آنا ہے. فرمایا فقیر تے گھر دے دو دروازے نے, ادھر آئے گا میں ادھر نکل کے چلا جاؤں. ان کے درباروں میں جا کر چاپلوسیاں کرنا اس کا نام فقیری ہے. اقبال کہنا فقر را تازو کے اوریانی نمان آ جلال اندر مسلمانی نمان. اقبال کہنا جدوں دے مسلمان غیرت مند فقیر گئے اسلام دی عزت بھی ختم ہو گئی. جناب گال تو اینج ہوندی, کوئی قیامت تک تصور بھی نہیں کر سکتا کسی بزرگ کے خلاف کوئی سوچے. بات کرنا تو بڑی دور کی بات ہے, لیکن بزرگ وہی ہے جس کی ہر چیز محمد الرسول اللہ کی دین کی سربلندی. عزت آبرو کا بھی مسئلہ ہے تو پھر ایسے آگے کھڑا ہو جائے. ہاں ہم بزرگ کو مانتے ہیں, مجدد الفسانی کو مانتے ہیں.
اقبال کا نظریہ پتہ کیا تھا؟ ایک نیٹشے تھا جرمنی کا مجذوب، اس کا نظریہ اقبال کہنا وہ لا الہ تک تے پہنچیا لیکن الا اللہ تک نہ پہنچیا۔ اقبال نے بڑا دکھ سی اس گل دا، کہنا او بلا درمان بتا اللہ نہ رفت از مقام عبدہ بیگانہ رفت کاش بودے در زمان احمد تا رسید بر سرور سرمد۔ اقبال کہنا یار بڑا افسوس ہے لا الہ تک تے پہنچیا الا اللہ تک نہ پہنچیا، کاش کہ وہ مجدد الفسانی دے زمانے چ ہوندا تے مجدد صاحب نے وہ ہاتھ پکڑ کر انہوں رب تک پہنچا دینا سی۔ اقبال دا نظریہ اس وقت تک سی جدوں تک اقبال مجدد صاحب دی قبر تے حاضر نہیں ہویا، جدوں ہویا نا تو کہندا حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر، وہ خاک کے زیر فلک ہے مطلع انوار، اس خاک کے ذروں سے شرمندہ ستارے، اس خاک میں پوشیدہ ہے وہ صاحب اسرار، اور گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، جس کے نفس گرم سے ہے گرمی احرار، وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہباں، اللہ نے بر وقت کیا جس کو خبردار۔ اور اگلی گل جڑی میں کرن لگا او وے اقبال کہندا جدوں تک میں مجدد صاحب دی قبر تے حاضر نہیں سی نہ ہویا تے میرا نظریہ ایسی بھائی وہ جرمنی دا جڑا مجذوب سی نا نیٹشے او انہیں اللہ دا انکار کر دیتا، لا الہ تک تے پہنچیا الا اللہ تک نہیں، کہندے کاش کہ مجدد صاحب دے دور وچ ہوندا تے انہاں پکڑ کے رب تک پہنچ۔ کہندا میرا نظریہ اس وقت تک سی جدوں میں حاضر نہیں ہویا، جدوں حاضر ہویا نا تے باہر نکل کے کہندا یارو ہو مجدد صاحب نے مینوں حاضری دے دوران توحید دے وہ اسرار و رموز دسے، اگر ہوتا وہ مجذوب فرنگی اس زمانے میں تو اقبال اس کو سمجھاتا مقام کبریا کیا ہے، اقبال اس کو سمجھاتا مقام کبریا کیا ہے۔ حضور کی یا رسول توجہ، انہیں جانا انہیں جانا اور انہیں جانا آنا یعین اعانتن فہو معین۔ کوئی قیامت تک حضور دے امت دا کوئی بندہ ہوئے صاحب ایمان کسی ولی دے خلاف بات نہیں کر سکتے، لیکن ولی ہو جڑا قلعہ گوالیار چلا جائے۔ مجدد الفسانی قلعہ گوالیار چلے گئے تے اذان دیتی تو قیدی ڈاکو چور سارے ہوتے بند سن، جہانگیر نے کہا انہوں مار دین گے آپ ہوئی، انہوں نے کی پتا، جب آپ اذان دیتی تو ڈاکو چور سارے آ گئے، انہوں نے کہا بابا آئے تھے تیرے مرید کوئی نہیں، اے کدے واسطے اذان دیتی ہے؟ فرمایا جدے واسطے دیتی میں جاننا میں کدے واسطے دیتی۔ اوہی چور ڈاکو ڈکیت سارے مجدد صاحب دے بیعت ہو گئے، وہ قلعہ چکن لگے سن سارا، ہاں جی قلعہ چکن لگ، مجدد صاحب تے نگاہ پائی نا قلعے دی دیوار شک ہو گئی، دیوار پھٹ گئی سی۔ اے جدن یہ نگاہاں صدیاں بعد پاور ہے تساں حضور دے بارے گلاں کرنے کی گلاں کرنے لوگ حضور دے بارے، حضور دی شان تے جڑے قلعہ گوالیار چلے جان، اے نہیں بھائی نہ ختم نبوت تے حملہ ہوئے تے بندہ اندروں ہی نہ نکلے پھر کہے میں پیر ہاں، اوتھے بہنے نہ فیض آباد آ کے اسی تو تھلے اتر جانا سی، بیٹھو جی سارے، جدوں حضور دی ختم نبوت واسطے نہ آئے تے ہن پون پون کر لو۔ ایک لمحہ ہوندا زندگی دا بندہ انج ہوندا یا انج ہوندا، ہاں ایک لمحے وچ بندہ اوتے چلا جاندا تے ایک لمحے وچ بندہ ذلیل تے خوار ہو جاندا، اودے واسطے صدیاں نہیں چاہیے ہوندیاں، ایک فیصلہ کرنا ہوندا۔ رخ روشن کے سامنے شمع رکھ کر وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے پروانہ ادھر جاتا ہے یا ادھر جاتا ہے، ہاں جی توجہ۔ اسی سید صاحب کے گوڑے جا کے کیوں بیٹھ گئے پیرنج، میں جی ٹھیک ہوتا تو میں پیرنج بھی بہ جانا سی، اس واسطے کہ آپ ساڑھے نال اس مسئلے انج کھڑے رہ جناب۔ کلمہ سی رسول اللہ دا پڑھیا، ایک گل یاد رکھنا، کوئی چون کرے کوئی چاں کرے، کلمہ سی رسول اللہ دا پڑھیا، اور تقلید اسی امام اعظم ابو حنیفہ دی کی تھی، ہاں بس چون چون چر چر چون چون، یہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں، کیا کر، کچھ بھی نہیں کر رہے، سارا دین دا کھا کے جدو دین دا اوکھا ویڑا آیا، امام احمد بن حنبل جدو جا رہے سن نا جیل وچ، تے اگوں ایک ڈاکو اس زمانے دا بڑا ڈاکو ابو الحسن اور آؤ کے آ رہا ڈیوڈی وچ ملاقات ہو گئی امام احمد بن حنبل نال، تے آپ قرآن دی حفاظت واسطے اندر جا رہے سن، بادشاہ نال ٹکر ہو گئی، امام صاحب فرماندے مینوں 80 کوڑے آج دے مولوی ایڈے جسم قیمتی ہو گئے ہتھ کڑی بھی نہ لوا سکے، ہمارا لبیک سے تعلق نہیں ہے، ڈب کے نہ مرے ہو تسی،
امام احمد بن تسی حضور دی ختم نبوت واسطے ہتھ کڑی نہ لوائی کی ہونا سی ساری زندگی کوٹھیاں کاراں بنائیاں نے پھر کسی دی جرت سی تو گستاخ جاندی گلاں کردے ہو بیٹھ کے امام احمد بن حنبل جیسا ایسا عظیم عالم لکھاں حدیثاں دا حافظ ٹکر ہو گئی بادشاہ نہ آپ فرماندے ہیں بادشاہ 80 کوڑے مینوں اے جے مارے ہاتھی نوں ہی لگ دے نا تے ہاتھی بھی چیخ اٹھنا سی کوڑے لگ رہے سن تے آپ دا تہ بند کھل گئے سی تہ بند دادا صاحب بھی یہ گل لکھی حافظ ذہبی بھی سیر و اعلام النبلاء چ گل لکھی آپ دا تہ بند کھل گیا اٹھو تے بن کے کوڑے مار رہے سن آپ نے آسمان وال ہاتھ بدے ہوئے سن آسمان وال منہ کر کے نا اپنے ہونٹ ہلائے تے غیب جو ایک ہاتھ آیا انہیں آ کے دوبارہ آپ دا تہ بند بند دیتا ہاتھ تے بدے ہوئے سن تاجدار ختم نبوت اور خدا دا خوف کرو تسی حضور دی خاطر ختم نبوت دی جانا دینیاں تو اڑے کو منہ جو آواز نہیں نکل دی اجے تک تو نہیں سمجھ آ رہی اجے تک تو سمجھو یہ کوئی سیاسی نعرہ ہے یہ تو بین الاقوامی سازشیں ہوتی ہیں حضور کا نام بھی لوگوں نے سیاسی بنا دیا پھر آپ نے مان لیا دسو نا حضور دے نام تے اسی کیڑی سیاست کی تھی حضور دے نام تے اسی لاشاں اٹھائیاں حضور دے نام تے اسی 12,000 شل تے گولیاں کھا دیاں حضور دے نام تے اسی اس حالت جیلاں کٹیاں اس حالت جنہ دے میں اساں جیلاں کٹیاں پھر تسی لوگوں نے آخر لگ کہ یہ سیاسی ہے پھر تسی مان جاندے ہو گل تواڈے کو تے صرف آواز نہیں نکلدی اساں اس حالت جیل جی بیٹھ کے نعرے لائے تسی ایتھے نہیں لاندے انج نعرہ لاؤ تاکہ مسجد دی چھت بھی کہے ٹھہرو بھائی ٹھہرو مینوں چکن لگے ہو انج نعرہ کر کے لاؤ تاجدار ختم نبوت انج کر کے نعرہ لاؤ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ ختم نبوت شالا بوز دلاں کدی نیند نہ آوے شالا بوز دلاں اور شالا بوز دلاں کدی نیند نہ آوے امام احمد بن حنبل بعد جدوں کوڑے مار کے بادشاہ فارغ ہویا نا تے آپ دے شاگرد گئے انہاں کہا حضور جدوں تہاڈا تہبند کھل رہے سی تسی آسمان وال منہ کر کے کی گل کیتی سی آپ نے فرمایا میں آسمان وال منہ کر کے گل کیتی یا اللہ تیرے قرآن دی خاطر کوڑے تے کھا رہا ہوں ہن غیراں دے سامنے ننگا تے نہ کہہ تو پھر غیب جو سونے دا ہاتھ آ گیا میں غیراں دے سامنے ننگا تے نہ کر میں تے اتنے میرے تے اتنا ہی کام سی میں جڑا کر رہا ہوں غیراں دے سامنے ننگا تے نہ کر اس واسطے امام احمد بن حنبل اندر چلے گئے بادشاہ نہ ٹکر ہو گئی ٹکر بھی قرآن دی عظمت تے ہوئی بعد جدو امام احمد بن حنبل چلے گئے نا تے ایک بزرگ خواب وچ کسے دے آئے انہاں کہا دسو جی امام صاحب دا مقام کیڑا ہے وہ بزرگ دستیاں حضور انہاں دی پگڑی گر گئی اینج کردیاں فرمایا ہاتھی کوئی نہیں اللہ نے وہ مقام عطا فرمایا ستیاں مقام نہیں ملتے مقام قرآن دی خاطر کوڑے کھان نال ملتے ہیں ستیاں نہیں مندے پھر اسلام دی خاطر قلعہ گوالیار جا کے تے قیداں کٹن تو بعد ملتے ہیں ستیاں نہیں ملتے امام اعظم ابو حنیفہ نو جیل وچ کوڑے کھاندیاں موت آوے تے پھر پوری دنیا دا امام بندا بندہ